اہل ایمان، قیامت کے دن لوگوں کے 4 طرح کے گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ ان کامیاب لوگوں کا ہوگا جنہیں دوزخ کی ہوا بھی نہیں لگے گی۔ یہی وہ بڑی کامیابی ہے جس کے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پھر جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر لے۔ دوسرا گروہ وہ عذاب میں مبتلا ہونے والوں کا ہے جو گناہوں کے سبب جہنم میں جائیں گے اور پھر توحید کے سبب اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جہنم سے نکال لیے جائیں گے۔ تیسرا گروہ ان نجات پانے والوں کا ہے جو مرفوع القلم تھے، انہیں جہنم سے نجات ملے گی۔ چوتھا گروہ ہلاک ہونے والوں کا گروہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت سے بالکل محروم رہیں گے، ان میں اہل کفر اور اہل شرک سب داخل ہوں گے، کیونکہ اقرار رسالت کے بغیر خالی توحید باعث نجات نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح اتباع کے بغیر رسالت کا اقرار نجات نہیں دیتا۔ اتباع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کا عقیدہ اور عمل ظاہراً کتاب و سنت کے مطابق ہو، کیونکہ بدعت اور شرک کے کافی دروازے ہیں جو مختلف گروہوں نے بانٹ رکھے ہیں، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تو سب کے بارے میں کہا تھا کلھا فی النار الا واحدہ، یہ سب کے سب گروہ آگ میں جانے والے ہیں سوائے ایک گروہ کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ آگ سے نجات پانے والا کون سا گروہ ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان علی مثل ما انا علیہ واصحابی، جو اس راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین چل رہے ہیں۔ مالک الملک سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سلف کے منہج پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔